بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز ناظرین، چند دن پہلے ایک مناظرہ ہوا جو کہ سید السادات فخر السادات حضرت علامہ مولانا سید ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مولوی یاسین رافضی ان کے مابین مناظرہ ہوا، اور مناظرے کا موضوع تھا افضلیت صدیق اکبر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ افضلیت میں مولا علی سب سے افضل ہیں، اور ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضلیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، باقی سب ان سے نیچے ہیں۔ فضیلت اور افضلیت ان میں فرق ہے۔ وہ مولوی یاسین جو ہے، بلکہ میں اسے مولوی بھی کہوں تو لفظ مولوی کی توہین ہوگی، وہ ایک رافضی قسم کا لعنتی قسم کا بندہ، وہ اہل سنت کہلانے والا، اپنے آپ کو منہاج القرآن کا فاضل کہلانے والا، حالانکہ منہاج القرآن نے بھی اس کو جو ہے وہ اپنے ادارے سے لا تعلق کر دیا، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے ادارے کا فاضل بھی نہیں ہے، کوئی تحریک کا رکن بھی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ وہ رافضی ہو چکا ہے، وہ چند روپیوں کے پیچھے جو ہے وہ لالچ میں اس نے اپنا عقیدہ ہی بدل دیا، اور وہ سید ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا اور افضلیت صدیق اکبر کو بیان کیا، فضیلت اور افضلیت میں فرق بیان کیا، اور بڑے ستھرے انداز میں، سونے انداز میں انہوں نے اہل سنت کے عقیدے کو 1400 سال سے جو اسلاف کا عقیدہ رہا بزرگوں کا، وہ قرآن و حدیث سے، بزرگوں کے اقوال سے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ لیکن وہ جو ہے وہ ہلکے کتے کی طرح بھونک رہا تھا، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، تو وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ بدحواس ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو قرآن پاک کی آیات کا غلط مفہوم بیان کرتا رہا اور وہ شیعوں کا عقیدہ بیان کرتا رہا۔ بہرحال یہ سارا کچھ جو بھی ہوا، سید ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا اور اسے واضح کیا، اور مناظرہ جو ہے وہ اس کو جیتا بھی اہل سنت کا جو ہے وہ عقیدہ، اسے چار چاند لگ گئے ان کے انداز سے، ان کے اس عمل سے۔ بہرحال یہ سارا کچھ جو بھی ہوا، اس کے درمیان، اس مناظرے کے دوران، اس یاسین رافضی، اس لعنتی، اس بدبخت، اس دنیا کے کتے انسان نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص داماد مصطفیٰ ہم زلف مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اقدس میں بے ادبی و گستاخی کی اور بہت ہی نازیبا کلمات کا ارتکاب کیا۔ ایسے کلمات بولے جو ہم زبان پہ لانا تو دور، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے حضرت عثمان غنی کے لیے اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں اور باقی صحابہ کے بارے میں۔ اس کتے نے، اس لعنتی نے ایسے کلمات کا ارتکاب کیا۔ بہرحال اس بے ایمان کو یہ نہیں پتا کہ تو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، حالانکہ تو سنی نہیں ہے، تیرا اہل سنت کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں حضرت عثمان غنی کی فضیلت کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے۔ یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتاوی رضویہ شریف، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 580 ہے اس کا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فضیلت و افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ تجھے پتہ نہیں، تو بخاری کرتا رہا، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، تجھے پتہ نہیں بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت مولا علی کا فرمان موجود ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی فرمایا کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔
عرض کی سما من؟ فرمایا سما عمر، صدیق اکبر کے بعد سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ افضل فاروق اعظم ہے۔ تو عرض کی سما انتا؟ فرمایا نہیں، میں تو مسلمانوں سے ایک عام سا بندہ ہوں۔ یعنی کہ حضرت مولا علی کا عقیدہ بھی یہ ہے، بخاری میں ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین جو انسان ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، پھر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ تو کمینہ کیا اہل سنت کے عقیدے سے پھر کے افضلیت صدیق اکبر و فاروق اعظم کا منکر ہو گیا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ میرے سامنے تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں بولتا ہے، تجھے پتہ نہیں حضرت عثمان غنی کون ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا عثمان اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جنتی ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی جن کی زندگی اتنی نفیس ہے کہ انہوں نے اپنی ظاہری حیات میں کئی ایک مقام پہ رسول اللہ سے جنت کو خریدا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق یعنی فی الجنہ و رفیقی عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہے، کوئی رفیق ہے، میرے محمد کا جنت میں ساتھی اور رفیق عثمان غنی ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تستحیی منہ الملائکہ، میرا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بے ایمان، جن سے اللہ کے فرشتے حیا کریں تجھے حیا نہیں آیا کہ میں کیسے الفاظ بول رہا ہوں، کیسے کلمات بول رہا ہوں، ان کے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہوں، ان کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ عثمان جن سے اللہ کے فرشتے حیا کریں تجھے حیا نہیں آتی؟ اتنی شان کا مالک ہے وہ بندہ جن کے گھر میں نبی کریم کی 2 بیٹیاں ہیں، یکے بعد دیگرے حضور نے 2 بیٹیاں اپنی حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایک روایت ہے حضور فرماتے ہیں میری 100 بیٹی بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ جس کو رسول اللہ یہ فرمائے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا، اس کی شان کتنی ہوگی، اس کی عظمت و فضیلت کا کیا عالم ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی کی بیٹی کنواری ہے، کسی کی بہن کنواری ہے تو وہ عثمان سے اس کا نکاح کرے کیونکہ عثمان کی شان بڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی 2 بیٹیاں اللہ کے حکم سے عثمان کے نکاح میں دیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا سارا مال بلکہ 1000 سواری بما ساز و سامان حضور کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ میں آتے ہیں کنویں خرید کے دیتے ہیں، وہ عثمان جو مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دیتے ہیں، جنت البقیع کی جگہ خرید کے دیتے ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی اس عثمان کے بارے میں تو بکواس کرتا ہے؟ حیا نہیں آئی تجھے؟ وہ یاسین رافضی، تجھے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ابھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں، یا اہل سنت کا بچہ بچہ صحابہ کا نوکر ہے۔ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے، ہمارے جسم میں یہ سانس باقی ہیں، تب تک ہم صحابہ کی ناموس پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ ہماری ہر چیز صحابہ کی عظمت پہ قربان، صحابہ کی ناموس پہ قربان، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا جسم، ہمارا تن من دن، ہر چیز قربان ہے صحابہ کی ناموس پہ۔ تجھے شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی غازی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو تجھے کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے اسے دیر نہیں لگے گی۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے، اس کی صفحہ نمبر 838 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو میرے آقا کو عرض کی گئی کہ حضور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ میرے آقا فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ فرمایا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا،
پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو سب کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس بندے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں انہ کان یبغض عثمان، میں نے اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، یہ میرے عثمان سے بغض رکھنے والا، عثمان سے عداوت رکھنے والا ہے، فابغضہ اللہ، یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہے، یہ رب کا مبغض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں بغض ہو، جس کے دل میں حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، تو لعنتی تجھے پتہ نہیں تو نے کیا کیا، تو نے رسول اللہ اور رب تعالی اور ان تمام ہستیوں کو ناراض کیا ہے، توبہ کر نہیں تو تیرا انجام بڑا برا ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی صحابہ کے بارے میں بونکا، تیری دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی، قبر و حشر بھی تباہ و برباد ہوگا، عبرتناک تیری موت ہوگی۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے، تجھے شرم کرنی چاہیے تھی، تو ان کے بارے میں کیسے الفاظ بول رہا ہے، ان کے بارے میں کیسے الفاظ تو ان کا چناؤ کر رہا ہے، الفاظ کا کیسے کلمات ادا کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چلا۔ اس لیے ہم اداروں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بے ایمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کا سخت سے سخت نوٹس لیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ آج اس نے کیا، کل کو کوئی اور کرے گا، پھر کوئی اور کرے گا۔ وہ بابا جی خادم رضوی صاحب کہتے تھے کہ بات گل جیڑی ہے وہ سپیکراں تک نہیں رہنی، گل بڑی اگے تک جانی ہے۔ تو وہی حال ہو رہا ہے، ہم نے کسی کو پوچھا نہیں، کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا، کسی کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا، تو اس کا انجام یہ ہے کہ اس جیسے کتے زبانیں نکال کے کتوں جیسی تو ہلکے کتوں کی طرح بونک رہے ہیں صحابہ کی شان میں، انہیں لگام ڈالی جائے، مگر نہ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی غازی ممتاز قادری پیدا ہو جائے، پھر آپ کہو گے کہ یہ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے نا، من سب نبیًا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو بکواس کرے، نبی کو بھونکے، گالی دے، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اسی حدیث کے لفظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں من سب نبیًا فاقتلوہ من سب اصحابی فاجلدوہ۔ سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ جو نبی کو بھونکے اسے قتل کر دو، اور جو کسی صحابی کو بھونکے اس کو نیچے لٹا کے اس کی مرمت کی جائے، اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا نوکر بنائے، اور صحابہ حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں کہ مولا جب آپ کو محصور کیا گیا گھر میں شہادت سے پہلے، تو حضرت مولا علی خود آ کے ان کی خبر لیتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی کے محاصرے کے وقت جن کے گھر پہ، جن کے دروازے پہ پہرے کے لیے حضرت علی نے مولا حسن مولا حسین اپنے شہزادوں کو کھڑا کیا، جن کے پہرے داروں میں حضرت مولا حسن مولا حسین ہیں، ان کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ اس لیے ہمیں حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں، ان پاک ہستیوں کے بارے میں بھونکتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات سے دور رہنے کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت تمام کی محبت اور ادب اور حیا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔